طارق بن زیاد اس وقت یہ چاہتا تھا کہ اس کے جو لشکری ہیں ان خندقوں میں چھپ کر دشمن کے لشکر پر تیر اندازی کریں اور اس طرح لشکر دشمن کی تیر اندازی سے محفوظ رہ سکے گا۔ یوں طارق بن زیاد نے اپنی حکمت عملی سے اپنے حصے کے ایک لشکر کے ساتھ شہر کی دوسری جانب لمبی لمبی خندقیں کھدوا دی۔ ان خندقوں سے نکلنے والی مٹی سے کچھ حصہ خندقوں کو محفوظ کیا۔ خندقوں کا کام مکمل ہونے کے بعد طارق بن زیاد نے شہر پر حملوں کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ اب طارق بن زیاد نے ایک کام اور کیا۔ پڑاؤ کے اندر جلتی مشعلیں بجھا دی گئیں۔ اب چاروں اطراف تاریکی کا راج تھا۔ اس تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طارق بن زیاد نے لشکر کا پڑاؤ وہاں سے اٹھایا اور اس پڑاؤ کے مخالف سمت جا کر خیمہ زن ہو گیا۔ جہاں خندقیں کھدوا کر کشتے بنائے گئے تھے، دوسرے دن سورج طلوع ہوا تو اہل مالکہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کا لشکر وہاں موجود نہیں ہے۔ کل تک جہاں ایک لشکر خیمہ زن تھا، اب وہاں فقط ویرانی ہی ویرانی تھی۔ جب اہل مالکہ کو مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کا پتہ چلا کہ مسلمانوں نے مخالف سمت میں خندق کھود کر مورچے قائم کر لیے ہیں، تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ طارق بن زیاد شہر فتح کرنے کے لیے اب کون سا طریقہ اختیار کرے گا۔ دوسرے دن مسلمانوں کا لشکر بالکل پرسکون تھا۔ ان کے لشکر میں کسی قسم کی کوئی ہلچل نہ تھی۔ عیسائی لشکر فصیل شہر پر موجود تھا۔ اہل مالکہ یہ سوچے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر رات کو شب خون مارے گا، لیکن مسلمانوں کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہ ہوئی۔ اب تو عیسائی خوف زدہ ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر شہر فتح کرنے کے لیے کون سی تدبیر سوچ رہا ہے۔ اگلی رات بھی پرسکون گزر گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ عیسائی اس خاموشی سے بوکھلا اٹھے۔ انہیں یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اگلے دن سورج نے جب سورج اگلے دن طلوع ہوا مشرق کی جانب سے، تو طارق بن زیاد کا لشکر حملے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ مسلمانوں نے نماز فجر ادا کر کے ناشتہ کیا۔ پھر طارق بن زیاد نے
اپنے لشکر میں موجود تیر اندازوں کو خندقوں کے اندر بٹھا دیا اور ان کے آگے تیروں کے ڈھیر لگا دیے اور انہیں حکم دیا مسلمان پیش قدمی کرتے ہوئے قلعے کی طرف بڑھیں گے، فصیل شہر سے جب ان پر تیر اندازی کی جائے تو دشمن پر ایسی جان لیوا تیر اندازی کی جائے کہ دشمن بوکھلا کر تیر اندازی بند کر دے، اور یوں مسلمان لشکر رسی کی سیڑھیوں کی مدد سے فصیل شہر پر پہنچ جائے۔ مسلمان تیر انداز کمانوں میں تیر چڑھا کر بیٹھ گئے۔ طارق بن زیاد نے کچھ مسلح دستے پڑاؤ میں رہنے دیے اور اپنے باقی لشکر کو لے کر فصیل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اگلی صفوں میں موجود لشکریوں نے اپنے سامنے ڈھالیں رکھ لی اور یوں مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھنے لگا۔ دوسری طرف عیسائیوں کے لشکر نے دیکھا کہ مسلمان فصیل کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو حملے کے لیے مستعد کر دیا۔ دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو خندقوں میں موجود تیر اندازوں نے انہیں اپنے تیروں پر رکھ لیا۔ مسلمان تیر انداز مٹی کے پشتوں کی وجہ سے محفوظ رہے، جبکہ عیسائیوں کے لشکر میں اسی تیر اندازی سے ابتری پھیل گئی۔ فصیل کے اوپر جو عیسائی بیٹھے تھے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے اور تھوڑی سی دیر میں افراتفری پھیل گئی۔